میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو بڑی منفرد ہے کیونکہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے روزمرہ مسائل کا حل قرآن سے کیسے نکلتا ہے یا قرآن ہماری کیسے رہنمائی فرماتا ہے۔ آج کل بارش کا سیزن چل رہا ہے اور کراچی میں ایکسٹریم ہیٹ ویو ابھی ریسنٹلی گزری ہے۔ بادل آتے ہیں، بغیر برسائے چلے جاتے ہیں۔ سارے موسمی ماڈل بتا رہے ہوتے ہیں کہ بارش ایکسپیکٹڈ ہے، مگر ایک بوند بھی نہیں ٹپکتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بارش اتنی ہوتی ہے کہ سیلاب آ جاتا ہے۔ بن موسم بارشیں ہوتی ہیں، اور موسم میں اور جب فصلوں کو اور انسانوں دونوں کو بارشوں کا انتظار ہوتا ہے تو ایک بوند بھی نہیں ٹپکتی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کی قدرت کے اظہار سے۔ سورہ روم آیت نمبر 48، اللہ پاک کہتے ہیں، اللہ وہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل ابھارتی ہیں، پھر وہ بادل پھیلاتا ہے آسمان میں جیسے وہ چاہتا ہے، اور وہ اس بادل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور اس میں سے بارش برساتا ہے اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہے پہنچا دیتا ہے، تو وہ اچانک خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ اللہ کی قدرت کا یہ سارا نظام، بادل بننے سے بارش برسانے تک، سب اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور اللہ پاک یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ جس علاقے میں چاہتے ہیں وہاں پانی برساتے ہیں اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک سورہ 9 آیت نمبر 10 سے 12 میں کہتے ہیں، پس تم اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ آسمان سے تم پر مسلسل بارش بھیجے گا اور تم کو مال سے اور بیٹوں سے مدد دے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 52 میں آتا ہے، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس سے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے زور کی بارش بھیجے گا اور وہ تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، اگر تم مجرم ہو کر روح گردانی نہ کرو تو۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ پاک استغفار کرنے یا اللہ سے بخشش مانگنے کے فضائل بتا رہے ہیں اور بارش برسنے کو اور دوسری نعمتوں کے ملنے سے اس عمل کو جوڑ رہے ہیں۔ یہ تو وہ عمل بتایا گیا ہے جس سے بارش برستی ہے، اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بارش رکتی کیوں ہے۔ سورہ آراف آیت نمبر 96 میں اللہ پاک کہتے ہیں، اگر بستی والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر کھول دیتے برکتیں آسمانوں سے اور زمین سے، لیکن انہوں نے نافرمانی کی تو ہم نے انہیں پکڑا اس کے نتیجے میں جو وہ کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ پاک صاف صاف بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ سے بخشش نہیں مانگتے، اللہ ان کی بارشیں بند کر دیتا ہے یا بن موسم کی بارشیں ہونے لگتی ہیں۔ اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 65 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر بھیجے عذاب تمہارے اوپر سے یا پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر کے بھڑا دے اور تمہیں آپس میں لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے عذاب کی 3 شکلیں بتا دی ہیں کہ جن قوموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، آسمانوں سے ان پر عذاب آتے ہیں، بارش نہ ہونے یا زیادہ ہونے کی صورت میں، یا بن موسم کے بارش کی صورت میں، یا پھر ان کے پیروں کے نیچے سے عذاب بھیجا جاتا ہے زلزلوں کی صورت میں۔ دنیا کی ریسنٹ ہسٹری بتا رہی ہے کہ کیسے قدرتی آفات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جنگلوں میں آگ کا لگنا، برفانی ہواؤں کا چلنا، سیلابوں کا آنا، دنیا جہان میں ہیٹ ویو کا آنا، یہ سب اللہ کے غضب کی نشانیاں ہیں۔ اور تیسری صورت تو بڑی ہی آسان ہے، نہ اللہ آسمانوں کو تکلیف دیتا ہے اور نہ زمین کو، بس لوگوں کو لوگوں سے لڑوا دیتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں بڑھتی جنگ و جدل اور کسی طاقتور ملک کی طرف سے کسی کمزور ملک میں طاقت کا استعمال، یہ سب اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہیں۔ واحد حل اللہ کے سامنے ٹوٹل سرنڈر کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ پاک کے سامنے بخشش کی بھیک مانگنا اور اپنے اعمال کو درست کرنے کے سوا کوئی حل نہیں۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا اور میرے اس ولاگ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔